موجود ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ہی از ون آف دا گولڈن پرسنالٹیز آف پاکستان. آپ کے کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں, بے تحاشا چیزیں ہیں, ان کو ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے. آج ہمارے پاس ویری گڈ لکنگ اینڈ ویری سوفسٹیکیٹڈ پروفیسر ڈاکٹر سمن. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. آج پروفیسر میں کیا بولوں, پروفیسر ڈاکٹر آپ کے بس آپ سمجھ ہی بولے کافی. پروفیسر صاحب بولوں ڈاکٹر صاحب بولوں؟ بس کوئی ضروری نہیں ہے, بس سمد مسافری ٹھیک. چلو جی, سمد مسافر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ زیل سائنسز کے فاؤنڈر ہیں. یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کی بے تحاشا خدمات ہیں پاکستان میں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور پروفیسر صاحب نے بیٹھتے ہی مجھے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ آج ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں گے کہ میں آپ کو انرجی دوں گا. تو میں نے کہا اگر آپ نے مجھے اور انرجی دے دی نا تو میں ہائپر بنی بن جاؤں گی, چلتی پھروں گی پورے سیٹ. ماشاءاللہ اور ایکٹیو ہو جائیں گے جس طرح ایکٹیو ہے, جس طرح کہ آپ کے ایک نیچرل جو ایک ہوسٹ ہوتے ہیں ان میں یہ اب سب سے اہم جو ہے ایک شخص میں باڈی لینگویج, اور ایک شخص کو چاہیے کہ ایکٹیو ہو ہمیشہ, وہ سارے کچھ آپ میں ہے. تھینک یو سو مچ پروفیسر. اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ آلٹرنیٹ میڈیسن کی طرف کس طرح آئے؟ بچپن میں شوق نہیں رکھتا تھا اس چیزوں کا. بچپن میں میرا کچھ اور تھا, جس طرح کہ میوزک اور باقی شاعری یہ چیزیں. لیکن چونکہ میں بچپن سے میرے ہاتھوں میں ایک پاور تھی, شفاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی. زیادہ بچپن میں مجھے سے لوگ علاج کرتے تھے, تو پھر مجھے یہ سب بار بار مجھے تنگ کرتے سوالات, یہ چیزیں. پھر مجھے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں کہاں سے آتے ہیں, کیسی ہے, کیسی کام کرتے ہیں. اس کے پیچھے پھر میں نے بچپن سے ہی میں نے ریسرچ شروع کیا. 9 سال کی عمر میں میں نے ڈی اے انرجی انٹروڈیوس کرایا, جو کہ ابھی بھی میری بکس میں لکھی ہے اس کی ہسٹری. 9 سال کی عمر میں, یعنی 9 سال کی عمر میں ایک لیکچرر تھا, میرے سامنے لوگ ہوتے تھے اور میں لوگوں کو ہیل کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا کہ یہ چیزیں ایسے ہیں. تو آپ ہیلر بھی ہیں بائی برتھ؟ جی بالکل. میں اچھا سمد مسافر صاحب, کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا ہوگا 9 سال کی عمر میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیکچرز دے رہے تھے, تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا ہوگا جو آپ نے کہا ہوگا اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے امپیکٹ کا واقعہ ہوا ہوگا کہ آپ نے کہا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے میں آلٹرنیٹ میڈیسن کی طرف آتا ہوں, میں ہیل کر سکتا ہوں لوگوں کو. کوئی ایسا واقعہ ہے؟ جی بالکل. اس طرح کہ میں نے ہیل کیا لوگوں کو. ہیلنگ جب کرتے تھے تو کرونک ڈیزیز کبھی ٹھیک ہو جاتے تھے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کس طرح کے. پھر میں میڈیکل کے سائٹ پہ آیا اور ساتھ ساتھ اس چیزوں پہ ریسرچ کرتا رہا. میڈیکل میں میرا اتنا دھیان نہیں تھا جتنا کہ اس سائٹ پہ تھا. میں ہاسٹل میں تھا یہاں پشاور میں. ہاسٹل میں میڈیکل کے میں سعودی ہلال احمر کے ساتھ پیرا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں تھا یہیں پہ پشاور میں. تو میرے زیادہ جو ہے نا روم میں تمام کے تمام بکس اس چیزوں کے ہوتے تھے, مائنڈ سائنسز کی اور الٹرنیٹیو میڈیسن کی, یوگا کی, اور یہ میگنم پاورز کی, بایو پلازما پاور اور وائٹل فورس کی. اس چیزوں پہ میٹا فزیکل جتنی بکس تھے میرے پورا کی پورا روم جو ہے وہ بھرا ہوتا. اور لوگ جب میرے روم میں آ جاتے, جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ بتا رہے تھے آپ کس چیز میں لگی ہوئی ہیں, آپ کی فیلڈ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے. کبھی آپ کو کسی نے کہا کہ یہ تو تم جادو کرنے کی کوشش کر رہے ہو بھائی؟ نہیں ایسا بات نہیں ہے. اصل میں جو ہے نا جب ہم میڈیکل سائٹ پہ جاتے ہیں, جب میڈیکل جو ڈاکٹرز ہے وہ جانتا ہے اس چیزوں کا, انرجی جانتا ہے, پاور جانتے ہیں, میٹا فزیکل پاورز کو جانتا ہے. پھر وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کوئی میجیکل چیز ہے یا کوئی اس طرح کے. لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے, پھر مذہب کے حوالے سے بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شفا جو ہے وہ من جانب اللہ ہے. اور جس چیز میں بھی شفا ہے, چاہے گولی میں ہے, چاہے سمدھا ہیلنگ میں ہے, چاہے ریکی میں ہے, چاہے کسی اور چیز میں, وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو پھر ان کا ذہن جو ہے وہ سائڈ پہ نہیں جاتا ہے کہ یہ کوئی میجک ہے, کوئی ایسی چیز ہے. لیکن کام یہ ایسے کرتا ہے جیسا کہ میجک کی طرح, کہ ایک دم یوں کام کرتے ہیں. اچھا یہ سمدھا ہیلنگ انرجی کیا ہے؟ Samdha healing energy is the most powerful healing energy in the world. ریکی سے میں نے اپنے کتاب میں لکھے شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا, The Secret World of Healing Energies. اس میں کافی تفصیل سے میں نے ریکی کا پہلا میں نے جو ہے آدھا کتاب ریکی پہ ہے اور آدھا جو بک ہے وہ سمدھا ہیلنگ انرجی پہ ہے. اس یہ کتاب میں نے واضح کیا ہے کہ کس طرح کے سمدھا اتنے پاورفل ہیلنگ انرجی ہے دنیا میں, جو کہ خود ریکی ماسٹر کہتے ہیں کہ سمدھا از دا موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی. تو کیا کیا چیز ہیل کر سکتی ہے؟ کرونک ڈیزیزز کو بھی؟ اس میں کرونک ڈیزیزز جتنی بھی ڈیزیز ہے
چاہے سائیکولوجیکل ہے چاہے فزیکل بیماریاں ہیں، تمام کے علاج ہم نے کیے ہیں، اور آلریڈی ہمارے پاس تقریباً کئی ہزار پیشنٹ موجود ہے جو کہ علاج، اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں علاج کر رہے ہیں اس پہ، کلینکس ہیں ان کے، ہم اپنے انسٹیٹیوٹس میں، اور پھر میں پہلے میں کیمپس لگاتے تھے، ابھی بھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آل پاکستان میں کیمپس لگاتے تھے، فری ہیلنگ جو تھے اس میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے۔ ابھی بھی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اسی گرمیوں میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی کچھ کرے، دوسرے پنجاب سائڈ پہ جائے اور یہاں اندرون سندھ، کیونکہ وہ لوگ افورڈ نہیں کرتے اتنے زیادہ، کبھی کبھی ڈاکٹر کی فیسز اور بہت ساری چیزیں ہوتے، مسائل ہوتے، تو دیہات کے جو لوگ بیچارے وہ بڑے عقیدت مند بھی ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں 100%، کیونکہ یقین بہت کچھ کرتے ہیں۔ اور یہاں کے جو شہر میں ہیں، شہر کے لوگ پھر کمرشل طریقے سے اس کو 100% سمجھتے ہیں شہر کے جو لوگ ہیں، لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ عقیدت سے کوئی ایسا چیز کہ کوئی یہ پاور ہے، لیکن ہیلنگ سے ان کے عقیدت ہونے یا نہ ہونے نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن لوگ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پیشنٹ کا تیار ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے ریڈی ہونا بہت اہم ترین ہے۔ اچھا، یقین بھی ضروری ہے کہ آپ مطلب فرض کریں 2 پیشنٹس ہیں آپ کے سامنے، ایک میں ہوں اور میں بلیو نہیں کرتی جی کہ ہیل ہو جائے گا، اور آپ میرا علاج بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور پیشنٹ ہے جو آپ بلیو نہ بھی کریں تو میں آپ کو ابھی فیل کرا سکتا ہوں، یہ ابھی کرتے ہیں ہم، یہ ایکسرسائز تو کرنی ہی کرنی ہے۔ تو اس لیے میرا جو ہے نا بچپن سے میرا ایک ایسا مسافر جو مجھے لقب ملا، آپ کو پتہ ہے ایک مسافر کہاں ہوتے ہیں، میرا جو لقب ملا سنٹرل ایشیا میں ملا مجھے مسافر کا لقب، اور مسافر جو ہے مجھے پسند نہیں تھا یہ، لیکن لوگوں نے میرا یہ رکھا کہ آپ سفر میں ہوتا ہوں میں ہمیشہ، میری لائف ایسے ہے جیسا کہ بس ہوا کی طرح ہے، یہاں سے وہاں لے گئے، وہاں سے وہاں لے گئے، اس طرح کے، لیکن میں نے جتنے بھی لائف گزاری ایسے نہیں گزارے، تمام کے تمام میں نے ریسرچ میں گزاری ہے، میں نے پوری کی پوری لائف جو ہے تحقیقات تحریروں میں گزاری اور پڑھنے میں گزاری، میں نے ایک سرے کے یعنی مجھے 1 گھنٹہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ ایک پہاڑ ڈائمنڈ کی طرح لگتا ہے مجھے، ایک گھنٹہ اتنا مجھے قیمتی لگتا ہے، اس لیے میں نے اپنا ٹائم کو بہت بہترین، میرا جو ایم تھا مجھے یعنی مرنے کے بعد بھی میں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں، تو اس لیے مجھے جو ہے نا وہ ابھی مجھے حاصل ہوا اور ابھی مجھے محسوس ہو رہے ہیں کہ میں واقعی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تحریریں کی ہیں، اور یہ تحریریں چاہے میں نہ بھی ہوں، اور میں نے ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں جو کہ میں نہ بھی ہوں، میرے اسٹوڈنٹس ان کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے بہترین طرح، جس طرح سمدائے ہیلنگ انرجی ہے، ورلڈ موسٹ پاورفل انرجی، فرسٹ ٹائم یہ میں نے انٹروڈیوس کرایا ہے، ڈی انرجی ہے، ڈی انسٹنٹ یوگا ہے، HMF ہے، ہیومن میگنیٹک فورسز، جو دنیا میں صرف میں کرا سکتا ہوں، جو لوگوں کی پاور کو اٹیون کر سکتا ہوں میں، یعنی میگنیٹک فورس میں اٹیون کر سکتا ہوں، یہ میرے پاس واحد ایک طریقہ ہے جو کہ میں لوگوں کے ہیومن میگنیٹک فورسز کو اٹیون کر کے آپ کو محسوس کرا سکتا ہوں، اور ان سے آپ کے ہوتا ہے جو ڈیلی گولز ہے، ویکلی گولز ہے، منتھلی گولز ہے، ایئرلی گولز ہے، آپ اس کو اچیو کریں گے اسی طریقے سے، اور اپنا ایم کا اور مائنڈ پروگرامنگ جو ہے اپنے جو صلاحیتوں کا ہے، جو آپ کے اورا کا ہے، اور آپ کے جو مائنڈ پاورز ہے، جتنے بھی انرجی سینٹرز ہے، اس کے بہترین پروگرامنگ کر سکتا ہے، آپ اس ویو پہ کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، جس طرح کے بیٹا، تھیٹا، ڈیلٹا اینڈ الفا ویو ہے، الفا ویو کو آپ انکریز کر سکتے ہیں، الفا ویو اگر انکریز ہو جائے تو آپ بہت بڑے کام کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو یہ ہوتا ہے جب آپ کی الفا ویو انکریز ہوتی ہے، اس میں آپ سکھ میں رہتے ہیں، نیچرل ہیلتھ اینڈ ہیپینس آپ کو فیل ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیشہ آپ فریش رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں، اور اندر سے جب انسان فریش تر و تازہ رہتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کے نیچرل ہیلتھ اینڈ ہیپینس اور خوبصورتی جو ہے جلد پہ نظر آتا ہے انسان کے، کہ واقعی یہ شخص جو ہے اس میں ایک جان ہے، ایک طاقت ہے، اور یہ واقعی ایک جاندار انسان ہے، اور چہرے سے لگتا ہے کہ آپ ایک کامیاب اور ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ اور ایک بہت ہی طاقتور اور ہیلتھی انسان ہے۔
تو میں آپ کو ابھی سمدائے ہیلنگ کو تھوڑا محسوس کراؤں گا. سمدائے ہیلنگ انرجی جو ہے ایک ایسی طاقت ہے جس سے ہم مقصد یہ کوئی ہیلنگ پاور ہے, شفائی طاقت ہے. کیونکہ ابھی میں مثلا اس ہاتھ سے کچھ ڈرا کروں گا, دوسرا ہاتھ میں آپ کے ہاتھ پہ رکھوں گا, جب دوسرا ہاتھ میں آپ کے ہاتھ پہ رکھوں گا, یہ ہاتھ جو میرا ہے یہ آپ کو اتنا ٹھنڈا لگے گا یہ ہاتھ, لیکن میرا دوسرا ہاتھ آپ کو بہت گرم لگے گا. Oh my God. ہاں, یہ ہوتا یہ ہے کہ انرجی کو جب آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو پاور آ جاتا ہے آپ کی باڈی میں, اور پھر آپ جس باڈی کے کسی بھی حصے میں آپ لے جانا چاہتے ہیں, کسی بھی حصے میں آپ لے جانا چاہتے ہیں, آپ کو وہاں پر پاور فیل ہوں گے. اور میرا ایک ہاتھ بہت ٹھنڈا اور ایک ہاتھ آپ کو بہت گرم لگے گا, جس کی وجہ سے جو ہے نا انرجی جو ہے نا ایک ہاتھ میں آ جاتے ہیں. میں ایک ہاتھ میں فوکس کروں گا اور پھر میں آپ کو یہاں پر انرجی فیل کراؤں گا کہ آپ فیل کریں گے, پوری باڈی میں آپ انرجی فیل کریں گے. سو آپ ابھی پہلے یہ ہاتھ دیتے, میں ذرا ڈرا کر دوں. یہ ایک سائی ہوتا ہے, سمبل جسے کہتے ہیں. مقصد یہ ایک لہریں ہیں جو میں ڈرا کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ ہاتھ ٹھنڈا ہے, اور اب آپ یہ ہاتھ دیکھیں بہت گرم ہاتھ ہے, اور انرجی بھی فیل ہوں گے آپ کو ہاتھ میں چلتے ہوئے. چل رہے ہیں نا حقیقت میں. Oh my God, I can't believe this. This is actually, مگر مجھے یہاں نہیں فیل ہو رہا. نہیں, ابھی میں وہاں پر فیل کراؤں گا. ابھی یہ میری اتنا ہاتھ گرم لگیں گے, ابھی اور گرم ہو جائیں گے. ہو رہا ہے اور اتنے گرم ہوں گے کہ آپ کے ہاتھ جل جائیں گے. اچھا, جلائے گا نہیں مجھ کو. Wow, this is really hot. اور جب آپ دوسرا والا ہاتھ شو کرا سکتے ہیں؟ جی, وہ ٹھنڈا تھا. Oh my God, how do you do that? Oh my God, this is actually happening. یہ ایک ہاتھ ٹھنڈا ہے, ایک ہاتھ گرم ہے. I can't believe it. اور اب میں آپ کو یہاں پر فیل کراؤں گا, آپ فیل کریں گے انرجی کو پوری باڈی میں چلتے ہوئے. میں اس آنگلے میں انرجی لے آؤں گا اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ فیل کرتے ہیں یہاں پر انرجی کو. One, two, three, four, five, six, seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. آپ آنکھیں بند کر. کرنٹ لگیں گے آپ, اور انرجی جاتے ہوئے ٹکل کر رہا مجھے. Oh my God, yes, I can feel it. اچھا, یہ کتنا انٹینسٹی کتنی ہوتی ہے اس کی؟ جا رہے انرجی آپ فیل کر رہی ہے باڈی میں, یہاں سے انرجی جا رہے. یہ ہے This is so cool. اچھا, آپ کو پرنس آف فیلنگ ہیلنگ بھی اچھی کہا ہوتی جاتا ہے. ہے. پرنس آف ہیلنگ بھی کہا جاتا ہے آپ کو. اور مجھے آپ کے ہاتھوں پہ اب یقین ہو گیا کیونکہ میں نے خود ایکسپیرینس کر لیا ہے. I've always said seeing is پہلے believing. شاید آپ کو یقین نہیں تھا پرنس آف ہیلنگ کے نام. اچھا, یہ پرنس آف ہیلنگ جو مجھے کہتے ہیں, یہ مجھے یہ ساری جتنے بھی چیزیں ہیں یہ میں نے کبھی پسند نہیں کیے. اچھا, کیونکہ جو ہے نا پرنس جو ہے وہ ہماری بس جو ہمارے پیغمبرز تھے, جو ہمارے صحابہ کرام تھے, جو ہمارے بزرگ تھے, وہی تھے. لیکن بس لوگوں کی فیلنگز ہے یہ جو مجھے کہاں چاہتے ہیں. میں نے کبھی مجھے ابھی بھی فیل ہو رہا ہے, سوری میں فوکس ہی نہیں کر پا رہی ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے آئی ایم اسٹل تھنکنگ وہ کیا رہا ہے میرے ساتھ. اچھا, تو پرنس آف ہیلنگ آپ کو لقب کیسے ملا, پہلے مجھے یہ بتائیں. اسٹوڈنٹس کا میرے ایک ان کے ایک یہ چاہت ہے, ایک محبت ہے ان لوگوں کے, ایک میرے ساتھ ان کے ایک بہت ہی پیار و محبت ہے. میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ نہیں کہ مقصد پرنس آف ہیلنگ کا, جس طرح میں پہلا کیمپس لگاتا اور انشاءاللہ ابھی بھی کروں گا, یہ کنٹینیو رکھوں گا. یہ پہلا نہیں کہنے چاہیے, ابھی بھی کہنے چاہیے. تو اس میں جو ہے جب ہزاروں لوگ آتے تھے اور مجھے وہ ایسا دیکھ کے کہ میرے بال وائٹ نہیں ہیں
میں بالکل ینگ ہوں، بہت جوان انرجیٹک اور ہنستا ہوا اور بہت مسکراتا ہوا چہرہ. ایسی لوگ تو بڑی سیریس ہوتی ہے اور بہت مقصد بال سفید ہوں گے، بہت بزرگ ہوں گے، کوئی اس طرح کے ہوں گے. تو وہ جب مجھے دیکھتے نا لوگ بزرگ کے بجائے اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کرتے پرنس آف ہیلنگ. That is very sweet. That is very sweet. اچھا یہ بتائیے کہ انسان میں کتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنا دماغ کا کتنا پرسنٹیج یوز کر سکیں؟